میری طرف سے آپ سب کو سلام، اور جتنے اس وقت ہمارے چینل پاور آف ہولی اسپرٹ پر خداوند کے زندہ کلام کو سن رہے ہیں، آپ سبوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ نکالیں پطرس رسول کا پہلا خط، پطرس رسول کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا کرے، آمین۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ ہے ابلیس ایمانداروں کا پیچھا کرتا ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ابلیس ایمانداروں کا پیچھا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس شروع سے خونی ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کا مخالف ہے۔ اس نے عدن کے اندر، باغ عدن میں، اس نے آدم اور حوا کو بہکایا۔ اس نے کوشش کی اور آخر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حوا اور آدم پر غالب آیا۔ وہ پھل جس سے خداوند نے انہیں منع کیا تھا، وہ پھل کھلانے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد عدن میں ان کے لیے جگہ نہ رہی، انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا۔ اور ابلیس یہی چاہتا تھا کہ یہ انسان جسے خدا نے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے وہ خدا کی قربت میں نہ رہے، وہ اس کی نزدیکی میں نہ رہے، اور اس نے کوشش کی اور آدم اور حوا کو خداوند کی حضوری سے اس نے خارج کروا دیا۔ میرے عزیزو، ایماندار لوگ، یہ خدا کے بڑے خاص لوگ ہیں، یہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس دنیا کے اندر جو امن کی فضا قائم ہے، یہ ایمانداروں کی بدولت ہے۔ ایمانداروں کی دعاؤں کے سبب سے آج یہ دنیا بڑے اطمینان سے رہ رہی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو سکھ ہے، جو اطمینان ہے، یہ سب ایمانداروں کی وجہ سے ہے۔ ابلیس کی شروع سے کوشش ہے کہ وہ اس دنیا کو بگاڑے، اس کی شکل کو بگاڑے، اور وہ ہر روز ایک نیا منصوبہ لے کر اس دنیا میں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار ان خرابیوں کو روکنے کے لیے ابلیس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں، اور ابلیس کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایماندار ابلیس کے کاموں میں رکاوٹ بنے، اس لیے وہ ہر وقت
کوشش کرتا ہے کہ وہ ایمانداروں کو گمراہ کرے، اس لیے وہ ایمانداروں کا پیچھا کرتا ہے، ان سے لڑنے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، غلط راہوں کی طرف لے جانے کے لیے، ٹیڑھی راہوں کی طرف لے کر جانے کے لیے ابلیس ہر روز ہر وقت کوشش کرتا ہے تاکہ ایمانداروں کو اپنے راستہ سے ہٹائے اور اسے موقع مل سکے کہ وہ اس دنیا کے اندر خرابی پیدا کرے۔ میرے عزیزو، ایمانداروں کی کس قدر اہمیت ہے کہ آج یہ جہان قائم ہے، گرانوں کے اندر رونق ہے، یہ ایمانداروں کی بدولت ہے۔ لکھا ہے کہ ایک راست باز شخص کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں، گاؤں ملک سرفراز ہوتے ہیں۔ تو اس سرفرازی کو دیکھ کر ابلیس جو ہے وہ خفا ہوتا ہے، وہ بہت سے منصوبے لے کر وہ ایمانداروں کا پیچھا کرتا ہے تاکہ وہ ایمانداروں کو گرائے۔ لکھا کہ وہ شیر ببر کی طرح وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس ایماندار کو پھاڑ ڈالے۔ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہم نے ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، تاکہ ہم ان شرارت کی روحانی فوجوں سے مقابلہ کر سکیں جو آسمانی مقاموں میں چھپی ہوئی ہیں۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ روح کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے وقت میں تم مقابلہ کر سکو۔ میرے عزیزو، ابلیس کا مقابلہ ہم اپنی عقل اور اپنی طاقت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہم ابلیس کا مقابلہ خدا کے روح القدس سے کر سکتے ہیں۔ دعا اور روزے میں ٹھہر کر ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب تک ہم اس فانی دنیا کے اندر ہیں ابلیس ہمارا پیچھا کرے گا، وہ کرتا رہے گا، کیونکہ وہ شروع سے ہی وہ انسانوں کا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اس ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے۔ میرے عزیزو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا وقت تھوڑا ہے، اسے پتا ہے کہ وہ بھی آگ میں جانے والا ہے، وہ اکیلا اس آگ کا ایندھن نہیں بننا چاہتا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سارے انسانوں کو بھی جو خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے ہمارے سروں پر اڑتے ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے، لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم اپنے سر پر گھونسلہ بنانے نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ ابلیس بہت سارے طریقوں کے ساتھ وہ کبھی ہمارے سر سے اڑ کر اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو کبھی اپنے دل میں اس کو اترنے نہیں دینا، اسے اپنے بدن میں گھر بنانے نہیں دینا، اپنے دل میں اسے جگہ نہیں دینی۔ میرے عزیزو، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں غالب آیا ہوں، جس طرح میں غالب آیا تم بھی غالب آؤ۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خدا کلام میں کہ ابلیس نے یسوع کو بھی آزمایا، یسوع کا بھی پیچھا کیا۔ تو ہم محض مٹی سے بنے ہوئے انسان ہیں، ہمارے ساتھ وہ کیا کچھ نہ کرے گا۔ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہم نے ہوشیار رہنا ہے،
ہم نے بیدار رہنا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے تو فرعون نے سوچا، اس نے دیکھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا کہ ان لوگوں کو ایسے ہی جانے دیا۔ اور جب وہ وہاں سے نکل آئے تو بعد میں فرعون کا دل سخت ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میں پھر سے اٹھوں گا اور پھر سے ان کو واپس لا کر اپنا غلام بناؤں گا۔ میرے عزیزو، وہ اٹھا، اس نے کوشش کی، اس کا دل سخت ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ تو میرے غلام تھے، ان سے میں اپنا کام کرواتا تھا اور یہ لوگ میری خدمت کرتے تھے، آج یہ میری خدمت سے چھٹی لے کر چلے گئے ہیں۔ وہ اٹھا اور ان کو پھر سے غلام بنانے کے لیے، ان کو واپس لانے کے لیے ان کا پیچھا کیا۔ آج بھی وہ لوگ، وہ بھائی، وہ بہنیں جو توبہ کر لیتے ہیں، وہ ابلیس کو علانیہ چیلنج کرتے ہیں، وہ اسے بتا دیتے ہیں کہ آج سے تو ہمارا حکمران نہیں ہے، آج سے ہم تیرے غلام نہیں ہیں، تو ہمارا حاکم نہیں ہے، آج سے ہم تیری بادشاہی، تیری حکمرانی کا انکار کر کے ہم یسوع کے جھنڈے کے نیچے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب وہ علانیہ اسے چیلنج کرتے ہیں، اس کی بادشاہی، اس کی حکمرانی کا انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ بڑا غضبناک ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر سے ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو جنہوں نے توبہ کی ہوتی ہے، جنہوں نے اس کی غلامی سے نکل کر یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو پھر سے غلام بنانے کے لیے وہ بہت کوشش کرتا ہے، بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے، جس طرح فرعون نے کیے میرے عزیزو، لیکن وہ ناکام ہوا، اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور مسیح میں پیوست ہو جاتے ہیں، وہ پھر ابلیس کو شکست دیتے ہیں، پھر وہ ابلیس پر غالب آتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ یسوع میں قائم رہیں، یسوع میں وفادار رہیں، یسوع کی فرما برداری میں وقت گزاریں۔ جب ہم یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں، اس وقت ہماری جنگ ابلیس سے شروع ہو جاتی ہے، اس وقت ہمارا مقابلہ اس سے شروع ہو جاتا ہے، اس وقت وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کب میں اس کو گھراؤں اور اس کو واپس اپنا غلام بناؤں، اپنی غلامی میں سے واپس لے کر آؤں۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اس بات کو سوچنا ہے، کیونکہ وقت قریب ہے، یسوع آنے والا ہے، یسوع نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اپنا لہو بہایا ہے، اس نے ہمیں قیمت دے کر خرید لیا ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ یسوع کے قریب رہتے ہیں، جو لوگ یسوع کی قربت کو حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی برکتیں ہیں، ان کے لیے بڑے وعدے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے، ہمیشہ کے آرام کا وعدہ ہے۔ لیکن ایک طرف ہمارا دشمن ہے جو شروع سے خونی ہے، جو ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ میں کب اس شخص کو گمراہ کروں، کب اس بہن کو گمراہ کروں، کب اس بھائی کو گمراہ کروں۔ میرے عزیزو، یہ گمراہی کا بھی دور ہے، اس گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں یسوع کے قریب رہنے کی ضرورت ہے، ابلیس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہے، روح کے ہتھیار باندھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ابلیس پر غالب آ سکیں، اس سے یہ جنگ جیت سکیں۔
जब तक हम इब्लीस की गर्दन पर पांव रख कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो उस वक्त तक हम उस इनाम को हासिल नहीं कर सकते, हम यीशु तक नहीं पहुंच सकते। हम यीशु तक उस वक्त पहुंचेंगे जब हम इब्लीस की गर्दन पर पांव रखेंगे और फिर हम यीशु के करीब जा सकते हैं। जब हम दुनिया की ख्वाहिशों को, दुनिया की रंग डलियों को हम अपने पांव तले रौंदेंगे, फिर हम उस इनाम के हकदार होंगे। दौड़ में दौड़ने वाले तो बहुत हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है, सेहरा एक को ही पहनाया जाता है। मेरे अजीजों, आज जरूरत है, ये वक्त है मुकाबला करने का, और ये वक्त है यीशु के आने का, ये वक्त है तैयारी का। मेरे अजीजों, आज हमने तैयार होना है उस बादशाही के लिए जो ना खत्म होने वाली बादशाही है। मेरे अजीजों, ये दुनिया की बादशाही चंद रोजा बादशाही है, ये जिंदगी हमारी चंद रोजा है, ये जवानी चंद रोजा है। मेरे अजीजों, ये दुनिया खत्म होने वाली है, लिखा है कि इस दुनिया का खात्मा जल्द होने वाला है। मेरे अजीजों, सिर्फ अगर कुछ रहेगा तो वो हमारे यीशु का नाम रहेगा, हमारा यीशु रहेगा, और उसके लोग रहेंगे जो उसके पैरोकार हैं, जिन्होंने उसके लिए जान फिशानी की है, जिन्होंने उसके साथ वफादारी की है, जो जान देने तक उसके साथ वफादार हैं, वो रहेंगे इस दुनिया में, और उस हमेशा की जिंदगी में वो शामिल किए जाएंगे। और जो इब्लीस के पैरोकार हैं, जिन्होंने इब्लीस के कामों को अहमियत दी है, वो लोग उस हमेशा की आग में फेंक दिए जाएंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वहां रोना और दांतों का पीसना है, और उनके जलने का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा, और उन्हें दिन रात चैन ना मिलेगा। मेरे अजीजों, हमारा यीशु हमारी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हम तौबा करें, और वो चाहता है कि हम उस हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। आमीन।